وشفيعنا محمدا النبي الأمين الكريم محمدا النبي الأمي الهاشمي الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ کہف کے اصحاب کہف اور سورہ کہف کے پس منظر اور انشاءاللہ اس میں موجود ہمارے لیے جو سبق ہیں ان کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ کہف کی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن سورہ کہف سے کچھ موتی چننے کی کوشش ہے تاکہ جب سورہ کہف کی تلاوت کی جائے تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. جب آپ اصحاب کہف کے واقعے سے گزریں اور چند قرآنی آیات سے گزریں تو دیگر مجالس میں جو پہلے ہو چکی ہیں اس سلسلے میں، تو اصحاب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان دروس کی وجہ سے سورہ کہف پڑھنے میں اب آسانی پیدا ہوئی ہے. تو اسی لیے میں اب اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ وہ حضرات جو شامل نہیں ہو سکے تھے ان دروس میں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو پہلے تو اصحاب کہف کی ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. مکہ معظمہ میں جب کفار نے مسلمانوں پر بے حد مظالم توڑے تو اس کے بعد انہیں ایک اور چیز سوجھی، اور وہ اس بنا پر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا کلیم پیش کرتے تھے کفار مکہ کو کہ میں دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں اس کی اصل فارم میں، تم تو اس راستے سے بھٹک گئے ہو. اور یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی شاخیں بیان کرتے تھے. تو کفار مکہ نے سوچا کہ کیوں نہ یہود و نصارہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ان کے پاس سے کچھ سوالات لا کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں. آیا کہ آپ ان کا صحیح جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر منبع ایک ہے تو پھر جواب بھی ایک ہونے چاہیے اور جواب ہونے بھی چاہیے. تو اسی لیے انہوں نے سب سے قریب ترین اہل کتاب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جو کہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، جو یہود تھے. وہ کئی عرصے سے یہاں آباد تھے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا مسکن بنا لیا تھا اور کئی عرصے سے وہاں آباد تھے، اور اس کو ہم سیرت النبی میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں. تو خیر بہرحال تو کفار مکہ نے دو آدمیوں کا چناؤ کیا. ان میں ایک تھا نضر ابن حارث. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بڑی دنیا دیکھی تھی، بڑی سیر کی تھی، اور وہ ایران میں بھی کافی عرصے مقیم رہا تھا، اور اس نے وہاں جا کے وہاں کے جو کلچر تھا، وہاں کی جو تاریخ تھی، وہاں کے جو واقعات تھے ان کو بھی یاد کیا ہوا تھا. تو اس کا ایکسپوجر تھوڑا زیادہ تھا باقی لوگوں کی بنسبت. اور ایک اور شخص تھا جو بڑا انفلوئنشل تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیبر بھی تھا اور آپ کی پھوپھی ذات بہن کا شوہر بھی تھا. اور یہ وہی پھوپھی ذات بہن ہے جو حضرت عثمان کی والدہ بھی ہیں. تو یہ حضرت عثمان کا سوتیلا باپ بھی تھا، اور چونکہ حضرت عثمان آپ کے داماد ہیں اس لیے اس نسبت سے آپ کا سمدھی بھی تھا. اور اس شخص کا نام تھا عقبۃ ابن ابی معیط، اور یہ اسلام لا کے پھر بھی چکا تھا. تو اس شخص کو بھی انہوں نے چنا. تو عقبۃ ابن ابی معیط اور نضر ابن حارث یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جب آئے مدینہ منورہ تو یہاں پہنچ کر انہوں نے جناب یہود کو اپروچ کیا اور ان سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا بات ہے، ہمارے درمیان ایک شخص ہیں محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ ہمیں کچھ سوال لکھ دیں اور ان کے جواب بھی بتا دیں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ آیا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تم سے 3 سوال پوچھ دیتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو. اور ان 3 سوالوں میں سے 2 کے جواب تو وہ بڑے مفصل بڑی ڈیٹیل میں دیں گے، اور ایک سوال کا جواب جو ہے نا بڑا مختصر سا دیں گے. تو وہ 3 سوال یہ ہیں کہ ان سے جا کے پوچھو کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، اور وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق و مغرب میں سیر کی تفریح کی اللہ کا دین پھیلایا. اور تیسرا سوال ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، اور روح کے سوال میں ان کا جواب بڑا مختصر ہوگا. بہرحال ان 3 سوالوں اور جوابوں کے ساتھ جب بھیج دیا تو یہ مکہ مکرمہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سوالات رکھے
کہ یہ 3 سوال ہیں، آپ ان کے جواب ہمیں مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا۔ اس وقت تک اس بات کا حکم بھی نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے جب اللہ کی قربت زیادہ ہو تو پھر لطف و کرم اللہ کا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ میرا نبی انشاءاللہ کہے، اور اس بات کے لیے تاکہ امت کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ انشاءاللہ کہنا کسی بھی بات کے لیے جو آئندہ ہونے والی ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، وہی اگلے دن نہیں آئی، 1 ہفتے نہیں آئی، 2 ہفتے نہیں آئی، اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ بدبخت کفار مکہ آپ کو اپروچ کرتے اور کہتے کہ ہمارے سوالات کے جواب کدھر ہیں۔ آپ سوچیں اس سٹریس لیول کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیئر کرنا پڑا۔ ہر روز ہر آنکھ آپ کی طرف اٹھتی اور ہر زبان آپ سے یہ سوال کرتی کہ ہمارے سوالات کے جواب کدھر ہیں۔ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اور واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اللہ نے کسی مقصد کے تحت اس بات کو ڈیلے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 3 سوالات کے جوابات عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی تلقین فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز کسی کام کے لیے کمٹ نہ کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ایڈ نہ کر لیں۔ اور اب یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہم اس امت پہ کہ اگر بھول جاؤ تو کیا کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب یاد آ جائے تو پھر انشاءاللہ کہہ لو، یعنی اگر اس موقع پہ کہنا بھول گئے اور بعد میں یاد آیا ارے میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جب یاد آئے تب کہہ لو۔ اب اس پہ علماء کے مختلف اقوال ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، اور پھر مختلف صحابہ کرام اور تابعین کی جو رائے ہے۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں یہاں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ ان آیات سے جب گزریں، ان واقعات سے جب گزریں تو آپ کو جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ سمجھ میں آئے۔ اسی لیے جب میں اصحاب کہف کا واقعہ آپ سے بیان کروں گا تو اس میں تاریخ بھی ایڈ کروں گا، اور آیات کی جو سیکوینس ہے اس کو اس سیکوینس میں رکھوں گا کہ جس میں واقعہ پیش آیا، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے، قرآن کوئی ہسٹری کی بک تو ہے نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ درجہ بدرجہ اس طرح بیان کی جائے۔ کبھی قرآن ایک بات بیان کرتا ہے جو آگے کی بات ہوتی ہے، پھر آپ کو اگلی آیت میں فلیش بیک میں پیچھے لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آیتوں کے تسلسل میں یہ تھوڑا سا رد بدل اس لیے کیا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ سیکوینس آف سٹوری کیا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہسٹوریکل بک نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو بظاہر تفسیر نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ لیا جائے۔ خیر بہرحال تو ان 3 سوالات کے جوابات اللہ نے مرحمت فرمائے۔ تو پہلا سوال تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی روح کیا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب سورۃ کہف میں نہیں دیا بلکہ سورۃ الاسراء میں دیا، جو سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ تو سورۃ الاسراء میں جواب دیا اس کا آخری آیات میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اب اس بات کا جواب تو بڑا مختصر ہو گیا۔ اب روح کا اپنے رب کا حکم ہونا، اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے لیے پھر انشاءاللہ کسی اور وقت پہ کسی اور موقع پہ جب روح کی تفصیل بیان ہوگی۔ لیکن ایک مختصر سی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ روح جو ہے وہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اس روح کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ اگر جسم نہیں ہوگا تو روح تو بڑی لطیف سی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی روح قبض ہوتی ہے تو اگر آپ وہ دروازے سارے بند بھی کر دیں تو بھی روح نکل جاتی ہے۔ جس طرح ملائکہ کو آنے جانے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں ہے، جنوں کو آنے جانے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں ہے، تو روح کو بھی آنے جانے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی لطیف ہیں ساری چیزیں، روح، جن اور یہ ملائکہ سب بڑے لطیف ہیں بحیثیت۔ تو اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیونکہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہے، ایوری تھنگ از این آبجیکٹ، ایوری تھنگ ہیز اے میس، ایوری تھنگ ہیز پراپرٹیز۔ تو چونکہ اس دنیا میں رہنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس دنیا میں جسامت دی ہے اور اس میں پھر روح داخل کی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی جسامت دے کے اس میں روح داخل کی ہے، اور ایک مدت معین تک اس جسم اور اس روح کا تعلق ہے،
اور اس کے بعد اس روح کو اس جسم سے نکال لیتا ہے۔ روح آئی ہے مالا اعلیٰ سے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے، اس کو اس جسم میں ڈال دیا اور جسم میں نفس رکھ دیا۔ اب نفس اور روح کی ساری لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اب روح کا کام ہے کہ نفس کو اچھا کر دے، نفس کو نفس امارہ سے اٹھا کے نفس لوامہ، نفس ملہمہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک پہنچا دے، اور جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو وہ اگر حاوی ہو جائے روح پر تو انسان پھر گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، اور اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، ان کی جنگ کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ اگر روح حاوی ہو جائے تو دل اچھا ہو جائے گا، روح پہ اگر نفس قابض ہو جائے تو پھر دل کالا ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر اثر آپ کی عبادات پہ پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ اس بحث میں کہ تزکیۃ النفس کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور نفس کے کیا مدارج ہوتے ہیں، اور مجاہدہ اور مشاہدہ اور مکافحہ اور مکالمہ اور یہ دیگر مدارج جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اس بحث میں ہم آج نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا بیسکلی ایمفیسس ہے اصحاب کہف۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، غائب ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں کدھر گئے، وہ کون تھے، ان کی اصل کیا تھی، اس واقعے کی طرف ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے پہلے تو پوچھنے والوں کو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 ہے، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبتا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف یا اصحاب رقیم جو ہے ان کے ساتھ جو عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے تمہیں حیران کر دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے یہ کرنا کوئی بڑی عجیب سی بات تھی؟ ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا کوئی عجیب نہیں تھا، یہ تمہارے لیے عجیب ہے کہ تم پریشان ہو گئے، حیرت کدے میں آ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو کچھ ہم نے ان کے لیے کیا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے کتنا مختصر ہے، لیکن اس مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں نام یہاں پہ ذکر کر دیے کہ وہ جو غار میں گئے تھے وہ اصحاب کہف تھے، اور غار سے جب اٹھ کے نکلے 300 سال کے بعد تو اللہ والے ہوئے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو وہاں پہ لوگوں نے غار کا منہ تو بند کر دیا اور غار کے باہر ایک تختی لگا دی اور اس پہ ان کے نام درج کر دیے، ان کے نام رقم کر دیے، اس لیے وہ اصحاب رقیم کے نام سے بھی مشہور ہوئے کہ وہ لوگ جن کے نام تختی پر لکھ دیے گئے، تختی پر رقم کر دیے گئے۔ These were the people whose names were inscribed on a tablet that was placed right at the entrance of the cave۔ اب یہاں پہ میں کہف کا معنی بھی آپ کو سمجھا دوں۔ اب عربی زبان میں 2 لفظ ہیں کیو کے لیے، ایک ہے غار جس کو آپ سیرت النبی میں پہلے پڑھ چکے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں پناہ لی تھی جب کفار مکہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہجرت کے وقت۔ تو اللہ نے اس واقعے کو جب قرآن میں ذکر کیا تو لفظ غار استعمال کیا کہ اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن، اور یہاں اللہ نے غار کے لیے بجائے کیف کے لیے کہف استعمال کیا۔ فرق یہ ہے کہ غار بحیثیت ایک چھوٹی جگہ ہوتی ہے جہاں 2-3 آدمی آ سکتے ہیں، اور کہف جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیو ہوتا ہے جس میں کئی لوگ آ سکتے ہیں ایک ساتھ۔ تو یہ فرق عربی زبان میں ملے گا، انگلش میں یہ فرق نہیں ہے، انگلش میں اٹس آل کیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نام نقل کر دیے، اصحاب کہف غار میں جب داخل ہوئے اور جب بعد میں اللہ نے ان کو اٹھا کے نکالا اور سب کے لیے نشانیاں بنا دیا، آیا بنا دیا، تو پھر اس کے بعد یہ اصحاب رقیم ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب آگے کی ساری تفصیل سنو، پوچھنے والوں سنو کہ وہ کون لوگ تھے۔ انہم فتیہ، وہ کچھ نوجوان تھے۔ اب اس کے واقعے کی اصل یہ تھی کہ اس زمانے میں بت پرستی کا دور تھا اور بادشاہ دقیانوس کا زمانہ تھا، اور وہ بڑے مظالم توڑتا تھا ان لوگوں پر جو راہ راست سے پہ آتے تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے تھے۔
تو اس کا گزر ان نوجوانوں پر ہوا۔ اب ان نوجوانوں کی کہانی یہ ہے کہ اس زمانے میں سال میں ایک دن کا کوئی تہوار ہوتا تھا، اور یہ دل سے اس بات کو مان چکے تھے کہ بت ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ اس تہوار میں گئے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے ہٹتے گئے، اور وہ میدان تھا، وہاں ایک درخت تھا، وہاں جمع ہوتے رہے، اور وہ درخت تھوڑا دور تھا میلے سے۔ اب یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے یہ سارے۔ اب ہوا یہ کہ یہ سارے وہاں جمع ہونے شروع ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے وہاں جب جمع ہو گئے تو ایک نے ہمت کر کے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو یہ مجمع کو چھوڑ کے، کیا وجہ ہے؟ اب بولتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی مخبری کر دے بادشاہ کو تو یہ ساروں کی تو گردن مار دی جائے گی، تو اس لیے کسی نے کچھ کہا نہیں۔ تو اس میں ایک شخص ہمت کر کے کہا کہ بھائی دیکھو، میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں۔ تو پھر سارے ایک ایک کر کے بول پڑے کہ ہاں ہم بھی بتوں سے بیزار ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہم فتیتن، وہ کچھ نوجوان تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ سارے یہاں جمع ہو گئے، اس سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی کہ آمنوا بربہم، یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ کاف کی، انہم فتیتن، وہ کن نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ ایمان لے آئے تھے اپنے رب پہ۔ اب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ایک جماعت ہو گئے۔ جب جماعت ہو گئے تو انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا۔ جب ملنا شروع کیا تو ایک دوسرے سے دین سیکھنا شروع کیا۔ تو پھر ہوا کیا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ چھپ کے ملتے رہے، آپس میں خبر نہ ہوئی، لیکن اب کتنے دن یہ بات چھپتی کہ ایک جماعت مل رہی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو یہ بات عام ہو گئی۔ جب عام ہو گئی تو بادشاہ تک پہنچی، جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک وہ وقت تھا کہ اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ ایمان چھپاتے پھرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا ہے، ایمان بھی خطرے میں، جان بھی خطرے میں، جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے۔ اب اس کیفیت میں ہے۔ اب یہ بڑا ایک زبردست واقعہ ہے جو اس وقت کے لیے بھی بڑا مؤثر تھا اور اس زمانے میں بھی بڑا مؤثر ہے، کہ آپ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے کہ ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک بڑا اجنبی سا شخص ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کلیم کرتے ہیں مومنین میں سے ہیں، مسلمین میں سے ہیں، لیکن عمل نہ مومن جیسا ہے نہ مسلم جیسا ہے۔ محسن تو بہت دور کی بات ہے، اب تو مومن بھی بڑے تھوڑے بچ گئے ہیں، محسن تو بڑی بات ہے۔ مسلمان ہی ہیں بس جو ہیں، اس پہ پھر ہم بعد میں کبھی بحث کریں گے کہ مسلم، مومن اور محسن کا فرق کیا ہے، اور قرآن اس میں کیا بات کرتا ہے، اور یہ ایمان کے مدارج کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پہ جب یہ ایک جماعت ہو گئے، ایک جتھا ہو گئے، ایک ہدایت میں آ گئے، تو پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی دے دی۔ اب ان کو وہ قوت و طاقت دے دی کہ بادشاہ سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب آپ چینج دیکھیں، جو ایمان چھپاتے تھے اب ایمان کا اظہار کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ تو اللہ قرآن میں اس کو آیت نمبر 14 میں بیان کرتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اِذْ قَامُوا، تو وہ پھر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے آگے۔ اللہ اکبر، تو پھر بادشاہ کے آگے بھی بات کرنے کی ان میں قوت آ گئی۔ اذ قاموا فقالوا، تو بادشاہ سے کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، ہم ان بتوں کو رب نہیں مانتے بادشاہ۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم تو اس کے چھوڑ کے کسی اور کو الہ تسلیم بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو رب بھی مانتے ہیں، ہم اس کو الہ بھی مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یار اللہ کی ربوبیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور اللہ کی الوہیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ربنا رب السماوات والارض، وہ ہمارا رب بھی ہے اور وہ آسمان و زمین کا رب بھی ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، اس کو چھوڑ کے ہم کسی کو الہ بھی نہیں مانتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے،
ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے رب بھی اس کو ماننا ہے اور الہ بھی اس کو ماننا ہے. صرف الہ مان لیا اور رب نہ مانا تو بھی برباد ہو گئے، صرف رب مانا الہ نہ مانا تو بھی برباد ہو گئے. تو ہم نے اس کو رب بھی ماننا ہے، الہ بھی ماننا ہے. اگر ایسا نہ کیا تو برباد ہو جائیں گے. اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تم نوجوان لوگ ہو، بڑے خوبصورت ہو، ہٹے کٹے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی سزا دوں کہ تمہاری جانیں ضائع ہو جائیں. تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، پھر آ کے مجھے بتانا کہ تمہیں جان پیاری کہ ایمان پیارا. تو اب یہ واپس آ گئے. اب واپس آ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کو چھوڑ کے اور الہ بنا لیے ہیں. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، تو یہ جو ان کی کلیمز ہیں، ان کی جو دعوے ہیں، اس کے اوپر یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خدا بنایا ہے، کہ بھئی میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ میرے مددگار ہیں. ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان بتوں کی جو عبادت کیوں کرتے ہیں یہ؟ فَمَنْ ظُلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص نے اپنے نفس پہ شدید ظلم کیا جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی تو اس کو ظلم سے قرار دیا. اب آپ دیکھیں، اگر آپ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ جب جنت سے دنیا پہ آئے تو آدم علیہ السلام نے جو دعا اختیار کی اس میں بھی ایسے ہی الفاظ ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، اے پاک پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یعنی گناہ کرنا گویا اپنی جانوں پہ ظلم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو خراب کرتے ہیں، اپنے دل کو سیاہ کرتے ہیں، اپنی روح پہ اپنے نفس کو حاوی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے دور ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر، کتنی گہری بات، سبحان اللہ. تو اس کے بعد اب آپس میں بیٹھ کے برین سٹارمنگ کرنے لگے، سوچنے لگے کہ بھئی اب کریں تو کیا کریں. اب اس کا حل بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، کہ ایمان بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے. تو اب کیا کریں؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے تو چھوڑ رکھا ہے ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اب ان سے کنارہ کشی کیسے اختیار کریں کہ ان کے پاس سے ہم الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں، تاکہ یہ ہم تک رسائی نہ حاصل کر سکیں. تو کریں کیا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کیا کرتے ہیں کہ کسی غار میں چل کے چھپ جاتے ہیں، کسی غار میں چل کے چھپ جاتے ہیں. يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو پھر خدا اپنی رحمت تم پہ نازل کرے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارا کام آسان کر دے گا، یعنی خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا، خدا تمہیں خود شیلڈ دے گا، ایک پروٹیکشن دے گا. تو تم اس کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو. آگے اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں بچنا لکھا ہے تو بچا لے گا، اور اگر قربان ہونا رکھا ہے تو قربان کر دے گا. تو اب کیا ہوا کہ رات کو یہ نکلے سارے، اور رات کو نکل کے یہ غار میں چلے گئے. غار میں جا کے چھپ گئے. شہر کے قریب ہی غار تھا، بڑا غار تھا، اس لیے کہف کا لفظ استعمال کیا. تو اب کیا ہوا کہ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، تو جب وہ سارے غار میں چلے گئے، فَقَالُوا، تو پھر وہ کہنے لگے رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے ہمارے پاک پروردگار. انہوں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، تو اپنا کرم کر ہم پہ، تو اپنی رحمت ہم پہ نازل کر. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں سیدھی راستے پہ قائم رکھنا اور ہماری حفاظت فرمانا. اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ایمان چھوڑ بیٹھیں، اور تو ہماری حفاظت فرمانا، ہماری ایمان کی حفاظت فرمانا. تو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ تم اگر اپنے ایمان کو تقویت بخشنا چاہتے ہو تو اس کا ورد کرو کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اس دعا کو کثرت سے بیان کرو اور سمجھ کے بیان کرو، کیونکہ دعا جو ہے وہ سمجھ کے کی جاتی ہے، دعا دل سے کی جاتی ہے. ایک ہمارے پاس یہ جو ایک عجیب سی ٹریڈیشن پیدا ہو گیا ہے، یہ جو زبانی کلامی ذکر ہوتا ہے جس کا اثر روح تک نہیں جاتا نہ دل تک جاتا ہے، اور ساری زندگی جب انگلیوں پہ نام گنتے رہتے ہیں اللہ کے، اور پھر جب اٹھتے ہیں مصلے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری عمر گنتے رہے، ساری عمر کرتے رہے، فرق کوڑی کا نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر میں دل شامل نہیں ہے، دل مردہ ہے. تو جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے دل کو حاضر کرو، اپنے دل کو شامل کرو. جب کہو گے نا الحمدللہ اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر کیفیت اور ہوگی. اس پہ پہلے پورا ایک درس ہو چکا ہے، میرے خیال سے کسی خطبے میں نے بیان کیا تھا. تو بہرحال وہاں پر اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں، لیکن ابھی ہم واپس اس واقعے کی طرف آتے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ان کی انتظام کیسے کیا ان کی حفاظت کا. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں آیت نمبر 11 پہ آ گئے ہیں، اب ہم پیچھے چلے گئے ہیں. ابھی تک ہم آگے جا رہے تھے آیتوں میں، اب پیچھے آ گئے ہیں. اب آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے. سبحان اللہ. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کانوں پہ پردے ڈال دیے؟ تو کانوں میں پردے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو جو آخری چیز آپ کے جسم میں سوتی ہے وہ آپ کے کان ہیں، بظاہر جو آپ کے اعضائے جسم ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جاگ رہے ہوں اور کان میں آواز پڑ رہی ہو، یا آپ ابھی آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں آپ کی، منہ بھی بند ہے، لیکن آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، تو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کوئی بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے. پہلے تو سمجھ آتا ہے کیا بول رہا ہے، پھر آہستہ 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 وہ باتیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب آپ اٹھتے ہیں یا آپ کو کوئی اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے کان رسپانس کرتے ہیں، اٹھو بھائی، اٹھو یار، تو کان سن رہے ہیں. پھر اس کے بعد دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے، باقی اعضائے جسم جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، بہرحال پھر باقی کیفیات ہوتی ہیں. لیکن کان جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے رسپانس کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے تو ان کے کان ہی سلا دیے. ان کے کانوں پہ کچھ پڑتا ہی نہیں تھا، وہ سوتے رہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. دیکھیں قرآن کتنا جامع اور کامل ہے. فِي الْكَهْفِ، کہف میں یعنی کہ غار میں ہم نے سلا دیا. سنین عددا، کئی سالوں تک سلا دیا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں انسان اگر جاگ رہا ہو تو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، دوسری حاجات بھی ہوتی ہیں، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، اور ساری جو زندگی کے مسائل رکھے ہیں، کپڑے بدلنے، نہانا، بال کاٹنا، ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کاٹنا، یہ ساری کیفیات چلتی رہتی ہیں. سو جاؤ تو کوئی کیفیت ہی کوئی نہیں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. باقی چیزیں تو بڑھتی ہیں، بال بھی بڑھ جاتے ہیں، بال داڑھی کے بھی بڑھ جاتے ہیں، سر کے بھی بڑھ جاتے ہیں، ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں بڑھا. یہاں نہ ناخن بڑھے نہ بال بڑھے، کیونکہ اگر کوئی 300 سال سو جائے تو اس کے ناخن تو پھر غار سے باہر آ جانے چاہیے. لیکن یہاں تو کچھ نہیں بڑھا، سارا کچھ پریزرو ہے اللہ کی طرف سے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اور پھر خاص انتظام ہے اللہ کی طرف سے، خاص انتظام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو کیا کیا کرامتیں ملی. جو نبی ہوتا ہے اس کو جو ملتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ صرف نبی کے لیے خاص ہے. یہ ہمارے ہاں جہالت ہے، جو لوگ کہتے ہیں یار وہ پاکستان کی جو ٹیم تھی نا اس نے آسٹریلیا کو ہرا دیا، یہ تو معجزہ ہو گیا. یہ جہالت ہے. لفظ معجزہ جو ہے وہ بطور خاص صرف انبیاء کے لیے ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کو اتنا لوزلی نہ استعمال کیا کریں. اور کرامت وہ ٹرمینالوجی ہے جو غیر انبیاء کے لیے ہے، اور وہ صلحاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے ہے، تابعین کے لیے ہے، تبع تابعین کے لیے ہے، اولیاء اللہ کے لیے ہے، کہ ان کے ہاتھ سے اگینسٹ دا لا آف فزکس کوئی کام ہو جائے، اس کو میریکل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کرامت ہوتی ہے. تو یہ چونکہ اللہ کے ولی تھے. اب آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ولایت اور کرامت کا ذکر قرآن میں ہے. ہاں ہے میرا بھائی، یہاں موجود ہے، اصحاب کہف کے ساتھ موجود ہے. اب آپ دیکھیں پہلی کرامت اللہ نے جو ان کے ساتھ فرمائی اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج نکلتا
تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو نکلتے وقت سورج کھسک جاتا ان سے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا تو دوسری طرف کھسک جاتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غار ہم نے ایسے بنایا تھا کہ سورج کی شعاعیں اندر نہیں جاتی تھیں کہ ان کی آنکھوں میں پڑیں، نہ اللہ نے کہا کہ سورج کو ہم نے حکم دیا کہ تو کھسک جا۔ اللہ اکبر! اگر سورج کا کھسکنا مراد نہ ہوتا تو کبھی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ یہ نہیں فرماتا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی تھی، کیونکہ اگر غار ایسے بنا ہوا ہوتا کہ سورج وہاں سے نہ گزر پاتا تو پھر وہ غار کی خاصیت ہو گئی نا، تو غار کا ذکر تو نہیں ہے آیت میں، تو سورج کا ذکر ہے۔ جب سورج کا ذکر ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ذالک من آیات اللہ، یعنی سورج کو اس طرح کھسکانا صرف ان کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے خاص ان کے لیے کرامت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر دوسری کرامت وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم یہ خیال کرو کہ یہ جاگ رہے ہیں، اصل میں یہ سو رہے تھے۔ تم اگر ان پہ دیکھو، ان پہ نظر دوڑاؤ تو ایسے لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ سو رہے تھے۔ تو بھئی عربی زبان میں نیند کی کیفیات ہیں، ایک تو آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کہتے ہیں اونگ کو، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ پھر درمیانی کیفیات میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد کے بعد ہم نے یہ پڑھے تھے نواس کے بارے میں سیرت النبی کے دروس میں، وہ نیند کی ایک کیفیت ہے، اٹس لائک اے نیپ، نواس۔ اور یہ ایک ہے رقود، یہ ایک اور نیند کی کیفیت ہے کہ اس کے اندر نیند میں آپ سمجھیں کہ ڈیپتھ ہوتی ہے، مگر انسان سوتا جاگتے کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں اگر آپ نے کل اپنے وقت سے پہلے دفتر جانا ہے تو آپ رات کو جب جلدی سونے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ جتنا ڈیوریشن سوتے ہیں ڈیپ گہری نیند سوتے ہیں، لیکن کبھی اچانک اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے ٹائم تو نہیں ہوا، ارے ٹائم تو نہیں ہوا، تو اس کیفیت کو رقود کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ خوف میں سوئے تھے اس لیے رقود میں سوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ نے کہا کہ ایک تو یہ کرامت ہے، دوسری وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، پھر ہم ان کو کروٹیں بھی بدلاتے رہتے تھے، کبھی لیفٹ کروٹ لے لی، کبھی رائٹ کروٹ لے لی، اور کیفیت نیند میں ہے۔ اب دیکھیں کوما میں انسان، اللہ نے ان کو کوما میں نہیں ڈالا، کوما میں تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سونے کی کیفیت میں ہے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ جب یہ غار کو آ رہے تھے تو ساتھ ان کے کتا بھی ہو لیا، ساتھ ان کے ایک کتا بھی ہو لیا۔ اب اسے بحث میں نہیں پڑیں گے کہ علامہ زمخشری نے کیا کہا ہے اور وہ کتے کا نام کیا تھا اور وہ کتا ان کے ساتھ کیسے ہوا اور وہ کتا کس کا تھا اور کس رنگ کا تھا، یہ ساری بحثیں ہیں، یہ علمی دلائل ہیں، ہم ان میں نہیں جائیں گے، ہم ابھی تفسیر نہیں بیان کر رہے ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، ہم اس سے صرف مین پوائنٹس اٹھا رہے ہیں کہ وَقَلْبُهُمْ، اب دیکھیں جب کتا ہوتا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ کلب استعمال ہوتا ہے۔ اب جب کتا کسی کے ساتھ شمولیت اختیار کر لے تو اس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا۔ یعنی اب یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں جڑتے، اس کی مجلس میں جا کے اس سے فیض حاصل نہیں کرتے، اس کی خدمت میں نہیں رہتے، تو آپ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی نسبت سے آپ کو پکایا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے۔ ہم امت محمدی ہیں کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے ہیں۔ ہم اہل بیت پہ قربان ہیں، اس لیے ہم اہل بیت سے جڑ گئے ہیں۔ ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام ان سب کے غلام ہیں، تو اب ہم ان سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ والوں سے جڑو گے تو پھر ہدایت ملے گی، خود ہدایت تلاش کرو گے اپنے علم کے بلبوتے پہ تو پھر بھٹکتے رہو گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کتا جب تک اصحاب کہف کے ساتھ نہیں ملا تھا، کتا
کتا تھا، جب مل گیا تو کلبہم ہو گیا، ان کا کتا ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ ملو تاکہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں سے ہو جاؤ۔ اور جو کتے سینکڑوں دنیا میں گزر گئے، کروڑوں اربوں خربوں آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، ختم ہو گئے، کسی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کتے کا 4 دفعہ اللہ نے ذکر کیا، 4 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، 4 دفعہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ والوں سے ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، یہ الگ انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ کتا غار کے باہر دروازے پہ ایسے سو رہا تھا کہ اس نے اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلا رکھے تھے باہر کی طرف، آنکھیں بند تھیں، سو رہا تھا، کیفیت نیند میں تھا، کیفیت رقود میں تھا۔ اور وہ باہر سے اگر آپ دیکھیں نا تو آدھا اندر آدھا باہر تھا، تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کتا ہے، کیا ہے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو اب ایک طرف تو کتا جو ہے وہ 15-20 سال سے زیادہ رہتا نہیں، یہاں کیونکہ اللہ والوں کی نسبت تھی اس لیے جتنی نیند کی کیفیت ان پہ تھی اتنی نیند کی کیفیت اس پہ بھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے جڑنے کا، کہ اللہ والوں سے جڑو گے تو ہدایت میں آؤ گے۔ تو یہ تو کتے کی کیفیت اللہ بیان کر رہا ہے، تو سوچو انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس میں روح ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہماری ایک اور کرامت یہ تھی، پھر لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، پھر ایک ان کو ہم نے یہ کرامت دی تھی اس کتے کو ساتھ لگا کے کہ اگر کوئی وہاں غلطی سے نکل بھی آتا، اول تو کوئی آیا نہیں، اگر کوئی نکل آتا تو کیا کرتا کہ جب یہ سارا منظر دیکھتا تو وہاں سے بھاگ جاتا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یا پھر روب میں آ جاتا، دبدبے میں آ جاتا، اور پھر باقی لوگوں سے کہتا کہ ہرگز وہاں نہ جانا، وہاں تو کچھ عجیب ہی منظر ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو وہاں پہ 300 سال سلا کے رکھا، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اوپر 9۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے 309 بھی تو کہہ سکتا تھا نا، عربی زبان میں 309 کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن 300 اوپر 9 سے مراد علماء نے یہ نکالا ہے کہ 300 تو شمسی مہینے تھے، جو جنوری سے دسمبر تک مہینے ہوتے ہیں نا، یہ سورج کے سولر سسٹم کے مہینے تھے، ان کے مطابق 300 سال تھے، اور 309 سال قمری تھے، چاند کے مہینے تھے، جو محرم سے لے کے ذی الحجہ تک ہوتے ہیں، کیونکہ ہر 100 سال میں سولر 103 سال لونر ہوتے ہیں، 100 شمسی مہینوں میں 103 قمری مہینے ہوتے ہیں، تو 300 میں 309 ہو گئے۔ تو دیکھیں قرآن اب آپ کو میتھس بھی پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، ایسٹرونومی بھی پڑھا رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آگے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، ہم نے ان کو 300 سال کے بعد اٹھا دیا۔ اس میں بھی ہماری حکمت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ 300 سال گزرنے کے بعد لوگ تو حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جو بھی اسلام کی صورت تھی اس وقت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی بات ہے، یا عیسائی تھے یا یہودی تھے، جو بھی مذہب تھا اس کے اندر لوگ تو سارے داخل ہو گئے تھے، لیکن ان میں ایک بڑا فساد، بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ آدھا ملک کہتا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اب آدھا کہتا تھا کہ نہیں اٹھنا ہے۔ اب بادشاہ تو اس بات کا قائل تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن کوئی حجت نہیں تھی، کیونکہ جو لوگ اس کے خلاف تھے وہ کہتے تھے دفنانے کے بعد تو ساری چیزیں گل کے سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اچھا، یہی بات کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس ڈھیر میں سے اٹھے اور پھر جسم دیا جائے اور پھر روح پھونکی جائے اور پھر اس سے سوال جواب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ان کو اٹھا بچا کے رکھا تھا، اٹھا کے سب کو بتا دیا کہ ہم تمہارے درمیان جب لوگوں کو پریزرو کرنے پہ، تو پھر اٹھانے پر بھی قادر ہیں، پریزرو کرنے پر بھی قادر ہیں، اٹھانے پر بھی قادر ہیں، اور اس سے زیادہ پر بھی قادر ہیں۔ ہم نے تمہیں بنایا تھا جب تم کچھ نہیں تھے، تو جب ایک دفعہ بنا چکے ہیں تو دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ اب دنیا میں آپ ایک سکرو بناتے ہیں، اس کی بلو پرنٹ نکالتے ہیں،
اس کو پروڈکشن میں ڈالتے ہیں، اس کو پھر بناتے ہیں، اس کو مشین آپریٹر کو دیتے ہیں، وہ اس کی ڈائی نکال کے وہ اسکرو بنا کے دے دیتا ہے آپ کو. تو پھر جب ایک دفعہ ڈائی بنا لی تو دوبارہ نہیں بنا سکتے وہی اسکرو، بالکل بنا سکتے ہیں، سینکڑوں بنا سکتے ہیں. تو وہ تو اس کی ذات ہے، وہ تو پھر بنا سکتا ہے، کئی دفعہ مار کے پھر ویسا ہی اٹھا کھڑا کر سکتا ہے بغیر کسی رد و بدل کے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں. تو خیر بہرحال 300 سال کے بعد یا 309 سال کے بعد قمری یہ اٹھے، اپنی نیند سے بیدار ہوئے. تو جب ہوتا یہ ہے کہ جب سونے گئے تھے تو سب الگ الگ موقع پہ سوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سب ایک ساتھ سو گئے. اب اٹھے تو پھر سب الگ الگ آہستہ آہستہ کر کے اٹھے. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ نیند میں سے سارے لوگ ایک ساتھ اٹھ جائیں. تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ اٹھ گئے سارے تو ان میں سے ایک نے کہا قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، تم کتنا عرصہ سوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم سوئے ہوں گے ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ. کیونکہ بھئی دیکھیں نا، جو جلدی سویا وہ زیادہ سویا، دیر سے سویا وہ تھوڑا سویا. تو اس لیے ایک دوسرے سے کنفرم کر لیا کہ بھئی ہم کتنا سوئے، اور ہر ایک کی میعاد میں فرق تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی بحث چھوڑو. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے. اس پہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بے سود بحث جب سٹارٹ ہو جائے، جب لوگ کسی ایسی بات پہ تکرار شروع کر دیں جو لا حاصل ہو، جس کو ویسٹ آف ٹائم ہو، ویسٹ آف انرجی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے، اس بات کو ختم کرو. ایسا کرتے ہیں اللہ نے جو تمہیں انرجی دی ہے اس کو کسی ایسے کام کی طرف لگاؤ جو پازیٹیو ہو، جو کنسٹرکٹیو ہو، جس کا کچھ حاصل تو ہو، بجائے اس کے کہ ایسی جگہ پہ ویسٹ کر دیا جائے جس کا حاصل کوئی نہیں. کہ بھئی کوئی کتنی دیر سوئے، بھئی 1 گھنٹہ سوئے، 2 گھنٹہ سوئے، 10 گھنٹے سوئے، what difference does it makes؟ سوئے، اٹھ گئے، اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب زیادہ ضروری کام کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے اس بات کو ذکر کیا کہ زیادہ ضروری کام کیا ہے. اب زیادہ ضروری کام کیا ہے کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا چاہیے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو ایسا کرو کہ یہ چند سکے لو چاندی کے، بِوَرِقِكُمْ یعنی کہ جو تمہارے پاس جو چاندی کے چند سکے ہیں یہ لو، اور اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، ہاذِهِ یہ والے پیسے لے گے، إِلَى الْمَدِينَةِ. اب دیکھیں مدینہ جو ہے وہ لفظ ال کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ الى مدینہ شہر کی طرف. اس سے مراد علماء کرام نے یہی لکھا ہے چونکہ انہوں نے مدینے سے پہلے ال کا استعمال کیا، یعنی کہ کوئی خاص شہر تھا، یہ وہی شہر تھا جہاں سے یہ آئے تھے، اس لیے لفظ المدینہ کہا کہ اپنے شہر کی طرف بھیجو جہاں سے ہم آئے ہیں. سبحان اللہ، یہ قرآن کی بیوٹی ہے. اور یہی فائدہ ہوتا ہے علماء کی مجالس میں بیٹھنے کا، علماء سے علم سیکھنے کا، کہ پھر وہ آپ کو ان چیزوں کی نشاندہی کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے، اس کا یہ مقصد ہے. اس ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے معنی میں ایک ڈیپتھ آتی ہے. انہوں نے کہا الی المدینہ، اس شہر کی طرف جاؤ. دیکھو فَلْيَنظُرْ، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ اب دیکھیں اتنے عرصے پرانی بات ہے، لیکن چونکہ مومنین ہیں اس لیے آپ دیکھیں پہلی انسٹرکشن کیا دیتے ہیں، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ دیکھو کھانا لانا اور پاکیزہ کھانا لانا، اس کی جانچ پڑتال کر لینا کہ حلال ہے، کچھ حرام نہ اٹھا کے لے آنا. اللہ اکبر، حلال لانا، ازکا لانا، پاکیزہ کھانا لانا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ جاؤ اور ازکا کھانا ہمارے لیے لے کے آؤ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے دا پیورسٹ لے کے آؤ. اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اپنی ڈیلنگ میں آرام سے پیش آنا، بھاؤ تول کرنے میں جھگڑ میں پڑ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں پہچان لے، اور کوشش کرنا کہ اس طرح جاؤ، اس انداز سے جاؤ کہ کوئی تمہیں اجنبی خیال نہ کرے، اور اس خیال سے بھی جاؤ کہ کسی سے جھگڑو مت، کسی سے ٹکراؤ مت،
اپنا کام کرو اور واپس آ جاؤ. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا and let no one know of you. کوئی تمہیں پہچان نہ پائے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے شہر میں جانا، کیونکہ شہر ہمارا جانا پہچانا ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا. تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ساری امت کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اپنے معاملات کو اچھا رکھو، کیونکہ مسلمان تو معاشرے کا سب سے مثالی شخص ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے میں ایسا شخص جس کی مثال دے کے بتایا جائے کہ بھائی ایسا نہ بننا، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم تو اخلاقی طور پہ ہر اعتبار سے گرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حبل اللہ جو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ کا حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو. ہم نے رسی بھی چھوڑ دی اور جھگڑوں میں پڑ گئے. بہرحال اس کے بعد یہ ہدایات کے ساتھ انہیں بھیج دیا ایک شخص، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر پکڑے جاؤ تو ہوگا کیا، تاکہ وہ آدمی اور زیادہ کیئرفل ہو جائے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر انہوں نے تمہیں پہچان لیا اور پکڑ لیا تو رجم کر دیں گے تم. they will stone you to death. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس پھیر دیں گے اس دین کی طرف، سزائیں دے کے، پنش کر کے، پریشرائز کر کے، جس دین سے تم جان چھڑا کے اسلام میں داخل ہوئے ہو، پھر تمہیں دوبارہ اپنی ملت میں شامل کر لیں گے جس کا حشر جہنم ہے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تم نے اگر ان کے ساتھ اختیار کر لی ان کی ملت تو پھر یہ ہوگا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے، کبھی تم جہنم میں جاؤ گے. تو یا تو جان سے جاؤ گی یا ایمان سے جاؤ گے، یا ایمان بھی بچانا ہے اور جان بھی بچانی ہے. بے وقوفی نہ کرنا کوئی. اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت ہے. ہم نے ان کو اٹھایا کیوں اتنا سنانے کے بعد؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پس منظر بیان فرمایا، اللہ بھی اس کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں اسی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 میں. ثم بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ وہ جو دو زمانے میں گروہ تھے نا جو آپس میں لڑ رہے تھے کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں. اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی تہجد میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا کہ باری تعالیٰ میرے لیے مسئلہ حل کر دے. یہ سارے مانتے نہیں، جو نہیں مانتے انہیں منوا دے کہ قیامت بھی ہوگی اور اپنے کیوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور پھر جنت اور جہنم بھی ہوگی. تو اس ساری چیزوں کا فیصلہ تو ہمارے درمیان فرما دے. تو اللہ نے فیصلہ یوں فرما دیا. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ان کو سلایا تو ان کا ایمان اور جان بچا لی، اور جب اٹھایا، اللہ اکبر، جب اٹھایا تو ایک زمانے کا مسئلہ حل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور ہم نے سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی، ساری دنیا، ساری کائنات ختم کر دی جائے گی. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی کے آنے میں، سوال جواب کے ہونے میں، جنت جہنم میں جانے میں کوئی شک کوئی نہیں. لا ریب فیہا، یہ لفظ لا ریب آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ لا جو ہے وہ منکر ہے، اور ریب کا مطلب شک ہے. لا ریب، شک تک کی گنجائش نہیں اس معاملے میں. اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی پہ زیادہ بحث نہیں فرمائی، بلکہ اس زمانے میں جو اقوال جتنے موجود تھے سب نقل کر دیے، اور ہمیں بھی اس بحث میں جانے سے منع فرمایا ہے. اب یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب کہف کی گنتی کا جب ذکر آیا، اللہ نے کتے کا بھی شمار کیا.
اللہ اکبر. تو پہلے تو ایک آ چکا ہے ذکر، اب دیکھیے 3 دفعہ اور آ رہا ہے ایک ہی آیت میں. آیت نمبر 22 ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بالغیب، یہ وہ باتیں جو اپنی طرف سے ہانکتے ہیں، اس کی اصل کوئی نہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہاں پہ علماء کرام اس حکمت پہ استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی 2 باتیں تھیں کہ 3 تھے اور چوتھا کتا، 5 تھے اور چھٹا کتا، ان دونوں باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی اپنی طرف سے ہانکی ہوئی باتیں ہیں. رجمًا بالغیب، یہ ان کا اپنا گیس ہے ایک ایسی چیز کے اوپر جنہوں نے دیکھی نہیں. لیکن جب تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو پھر اس کو ان 2 گروہوں سے الگ کر دیا. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے قیاس کیا ہے. اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس گروہ میں سے ہوں، میں جو اس بات پہ بلیف کرتا ہوں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور اس پہ میں یہ دلیل لے کے آتا ہوں کہ اللہ نے اس تیسرے گروہ کو پہلے 2 گروہوں سے مستثنیٰ کیا ہے. اور انہوں نے اس بات کو عرض کرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہاں میں بھی ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ان کی تعداد جانتا ہوں، اور ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا. واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اور ان کی صحیح تعداد سوائے چند لوگوں کے کسی کو معلوم نہیں. اور اسی بات پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے استدلال کیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ان کی تعداد جانتا ہوں، اور وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. تو جا کے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چونکہ یہ 3rd کیٹیگری پہلی 2 کیٹیگری سے سپلٹ کی گئی رجمًا بالغیب کے الفاظ سے، اس لیے صحابہ کرام کا اور کئی علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ ان کی صحیح تعداد یہی تھی. لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو ان لوگوں سے پھر ڈیبیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا مدنی. So don't debate them about this except with the clear proof. کسی بات کا clear proof ہے، اس کے علاوہ آپ ان سے ان چیزوں میں ڈیبیٹ نہ کریں. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہ ان سے ڈیبیٹ کریں، نہ ان سے انکوائر کریں، نہ ان سے پوچھیں کہ اس کی تم بتاؤ کتنی تعداد تھی. So do not inquire about them, any one of these things. So do not inquire from the people of the Makkah. Do not inquire about it from the Jewish of the Medina, or do not inquire it from the Christians up north or down south. Do not. This is not an important thing to be talking about, to be spending time and to figure out کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کی تعداد کیا تھی. No, don't do that. Don't do that. The most important thing is، جو زیادہ important چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے، وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کو بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کو بچا لیا، پھر اس وقت معین پہ ان کو اٹھایا. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اب جب یہ شہر میں داخل ہوئے، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں. جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو جب کھانا لینے کے لیے گئے تو آف کورس جو ان کے پاس چاندی کے سکے تھے وہ انہوں نے دے دیے دکاندار کو کہ بھئی کھانا لو اور یہ سکے لے لو. اب جب اس نے سکہ دیکھا تو اس نے کہا او تمہیں یہ خزانہ کدھر سے ملا؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے خزانہ کدھر سے ملا؟ اس نے ادھر ادھر کے سارے دکانداروں کو جمع کیا. اس نے کہا بھائی میں نے تو یہ سکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا ارے یہ تو وہ پرانا کسی زمانے کا سکہ ہے جب یہاں پہ دقیانوس ہوا کرتا تھا، تو یہ تو کوئی 300 سال پرانا سکہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد کرتے کرتے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ہجوم کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کمال کرتے ہو یار، کل رات تو میں اس شہر سے گیا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں 300 سال پرانا سکہ لے کے آیا ہو، تم مذاق کرتے ہو. کہتے مذاق ہم نہیں کرتے، تم بتاؤ تمہیں یہ کدھر سے ملا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا سکہ ہے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، آج کا سکہ تو یہ رہا، یہ دیکھو. کرتے کرتے انہوں نے کوتوال کو بلا لیا، کوتوال سے بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کے حضور اس کو لے گئے. جب بادشاہ کی خدمت میں اس کو لے گئے
تو بادشاہ تو چونکہ کتاب کا علم رکھتا تھا، وہ اس بات سے واقف بھی تھا کہ چند نوجوان اس طرح کسی زمانے میں غائب ہوئے تھے، تو اس نے کہا بھی تم اپنا واقعہ بتاؤ۔ اس نے سارا واقعہ بتایا، سارا قصہ بیان کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تو اس کی تصدیق تبھی کریں گے جب تمہارے باقی ساتھیوں سے مل لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم فلاں غار میں ہیں، آپ تشریف لائیے، لیکن جب تک میں اپنے ساتھیوں سے جا کے اس بارے میں بات نہ کر لوں، کہیں ایسا نہ ہونا کہ آپ فوج لے کے پہنچ جائیں اور وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہے اور وہ بھی اپنی تلواریں سونت کے آپ پہ پل پڑیں اور پھر معاملہ بگڑ جائے۔ تو بہتر ہے کہ میں اندر جا کے ساری سچویشن ان کو بیان کروں، پھر آپ بھی وہاں تشریف لائیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ غار میں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی کہ بھئی ہم نے تو اللہ نے 300 سال تک سلا دیا، اب اٹھیں تو کایا پلٹ گئی ہے، تو سب مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو پھر وہ اٹھے اور پھر بادشاہ سے ملاقات ہوئی، پھر سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد وہ جب غار میں جا کے پھر سوئے تو پھر نہیں اٹھے، پھر سو گئے، پھر اس غار کا منہ بند کر دیا گیا، پھر وہاں پہ وہ تختی لگا دی گئی ان کے نام کی۔ پھر وہ باقی آیتوں کی بحث میں نہیں جاتا کہ وہ جو لوگ جن کو غلبہ تھا انہوں نے کیا کہا اس معاملے میں، وہ پھر انشاءاللہ تفصیل جب تفسیر کی صورت میں آئے گی پھر ان تمام آیتوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر اس پہ علماء کی کیا رائے ہے، اور پھر حدیث کی روشنی میں ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، تو پھر اس چیز کو دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ اس سوال کا جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ کیا تھا، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ تو من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو اس کی ہدایت کوئی لے نہیں سکتا، اور جو گمراہی کو اختیار کر لے اور اللہ عز و جل پھر ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیں تو پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ ہدایت کی طرف دوبارہ آئیں۔ تو یہ تو وہ دو سوال تھے جن کے جواب تھے۔ پھر انشاءاللہ جو تیسرا سوال ہے اس کو پھر اور کسی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ جو بادشاہ تھا جو مشرق اور مغرب کی طرف جس نے ٹریول کیا، اور پھر اس کے معاملے میں کیا واقعات پیش آئے اور پھر اس کے پیچھے کیا حکمتیں موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا